کہ پہلے تو یہ خبر تھی کہ جی 4 رافیل طیارے جو ہیں وہ چندی گڑھ کے پاس سے جو ہے وہ انہوں نے ٹیک آف کیا، اور جیسے ٹیک آف کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی ریڈارز نے جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں سے بھی جو ہے وہ جہاز اڑائے گئے، اور جب وہ جہاز اڑے ہیں تو یہ دونوں مطلب یہ جو اپنے اپنے جہاز تھے یہ اپنے اپنے علاقوں میں تھے، انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ایئر اسپیس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جہاز جو ہے جو انڈین والی سائڈ کے وہ واپس چلے گئے. اچھا، اب واپس گئے کیوں؟ یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے، اور وہ ہم آپ کو اس کی انفارمیشن دے رہے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ فائٹر طیارے جب ہوا میں اڑتے ہیں نا تو صرف اور صرف وہ طیارے نہیں اڑتے بلکہ ان کو سپورٹ دینے کے لیے جو ہے وہ C-130 یا ایویکس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی وہ پیچھے سے کمیونیکیشن وغیرہ کے حوالے سے یا سپورٹ دینے کے حوالے سے وہ جہاز بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں. خبر یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اسی دوران پاکستان کی جانب سے ایک C-130 جو ہے وہ ہوا میں وہ بھی اڑ رہا تھا، اور جس کا کام ہوتا ہے بیسکلی اپنے ایئر کرافٹس کو جو ہے وہ سپورٹ دینا. تو دوسری سائڈ کے اوپر انڈیا کے جو 4 جہاز تھے اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور جہاز تھا جسے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اسٹاک پلین. یہ اسٹاک پلین بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسٹاک پلین جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتا ہے. اس میں آپ بیسکلی یہ بالکل کمرشل فلائٹ کی طرح نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو ہے وہ ٹروپس کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک اسٹاک پلین جو ہے وہ انڈیا کا بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی ایریا کے اندر اس وقت ٹریول کر رہا تھا. تو ہمارے یہاں سے جو C-130 ہے اس نے ان کے اسٹاک پلین کو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے جام کر دیا. اور جب جام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے اڑنا چھوڑ دیا تھا، جام کرنے سے مراد ہے کہ اس کا اپنے کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا، اس کا آس پاس جو دیگر جہاز تھے ان سے رابطہ منتقل ہو گیا، اس کے اپنا جو ریڈار سسٹم اس کے اپنے اندر ہوتا ہے اس نے دیگر جہازوں کو دیکھنا چھوڑ دیا. مطلب جسے کہتے ہیں نا بلائنڈ ہو جانا، بلائنڈ اینڈ ڈیف. تو وہ جو اسٹاک پلین تھا وہ بالکل بلائنڈ اور ڈیف ہو گیا کہ اس سے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پاتی تھی. اور جب ایسا ہوا تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ جو ان کے جو طیارے رافیل طیارے جو اڑ رہے تھے انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جناب یہ بالکل اس کی کمیونیکیشن جام ہو گئی ہے. تو تب ان کے رافیل طیارے جو ہے نا وہ واپس اسکرامبل کر کے نکلے ہیں وہاں سے کہ بھائی یہی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی ہو جائے کہ شاید یہ پاکستانی یہ سب کچھ کرنے لگے ہیں اور یہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ اٹیک کر دیں، کیونکہ آلریڈی بالکل یہی سب کچھ جو ہے ابھینندن کے ساتھ ہوا تھا. ابھینندن نے جب یہ حرکت کی تھی نا کہ پاکستانی سرزمین کی طرف وہ آیا تھا تو اس وقت اس کے جہاز کو بھی اسی طرح جام کیا گیا تھا. تو یہ چکر ہے. اب ظاہری بات ہے یہ بات آپ کو کہیں پہ انڈین میڈیا آپ کو تو بتائے گا نہیں کیونکہ یہ شرمندگی کا مقام ہے.